السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ آج کی اہم ترین خبروں میں شامل کرتے ہیں وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے وزیر اعظم کے اعلان کردہ احساس راشن پروگرام کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غریب خاندان جن کے ماہانہ آمدنی 31,000 روپے سے کم ہے ان کی رجسٹریشن فیس سے شروع کر دی جائے گی۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے ایک ویب پورٹل بنایا جا رہا ہے اور مستحق خاندان روزمرہ استعمال کی اشیاء مثلاً آٹا، دالیں، تیل، چینی وغیرہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اور پرچون کی دکانوں سے سستے داموں خرید سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گلی محلوں میں کھلی چھوٹی پرچونوں کی دکانیں بھی اگر رجسٹرڈ اور اس نظام میں مجاز ہوئی تو وہ بھی یہ سہولت فراہم کر سکیں گی۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا مزید کہنا تھا کہ احساس سماجی اقتصادی رجسٹری سروے مکمل ہو چکا ہے جسے اس غریب نواز پروگرام کے سلسلے میں مستحق خاندانوں کی نشاندہی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ رجسٹریشن کامل 3 سے 4 ہفتوں میں مکمل کر دیا جائے گا۔ اس سے مستفید ہونے کے لیے قومی شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ فون نمبر درکار ہوگا جو اشیاء کی خریداری سے قبل خاص اسٹورز پر دے دیا جائے گا، جس کے بعد شہری سستے داموں اشیاء خود و نوش حاصل کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 2 کروڑ رجسٹرڈ خاندانوں میں ہر ماہ 1,000 روپے کی سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ یہ رقم ایک ماہ استعمال نہ ہونے پر آئندہ ماہ بھی استعمال کی جا سکے گی۔ معاون خصوصی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریٹیل اسٹور اس پروگرام میں رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ ان کی تصدیق کی جائے گی جس کے لیے ان کا بینک اکاؤنٹ درکار ہوگا تاکہ سبسڈی کی رقم وصول کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ سبسڈی کی رقم میں مالکان کے لیے مراعاتی طور پر مناسب منافع بھی شامل ہوگا تاکہ وہ جتنے زیادہ ممکن ہو اپنے غریب لوگوں کو بخوشی سستی اشیاء خود و نوش فراہم کر سکیں۔ اس احساس پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی آبادی کا 60% حصہ اس سے مستفید ہو سکے گا۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کے تحت 1 ارب 20 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے جس میں 65% رقم صوبے جبکہ 35% رقم وفاقی حکومت از خود ادا کرے گی۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خزانہ شوکت طرین اس پروگرام کے حوالے سے عالمی مالیاتی فنڈ IMF سے بھی گفتگو کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں لندن برطانیہ کے ایک اسپتال میں 80 لاشوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزم گرفتار۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق 67 سالہ فلر نامی ملزم برطانیہ کے اسپتال میں 30 سال سے بطور الیکٹریشین کام کر رہا تھا۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کرنے کے بعد ان کے نام ایک خفیہ ڈائری میں درج کرتا تھا اور اس نے یہ راز اپنی بیوی کو بتایا ہوا تھا۔ پولیس نے ملزم کو ایک خاتون کے قتل کی تحقیقات کے سلسلے میں حراست میں لیا اور پولیس کے مطابق خاتون کو زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ پولیس کو بالکل بھنک نہیں تھی کہ جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے وہ لاشوں کے ساتھ بھی بے حرمتی کرنے میں ملوث ہے۔ پولیس نے جب ملزم کے گھر کی تلاشی لی تو انہیں لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کرنے کی ویڈیوز سے بھی ہارڈ ڈسک اور چند تصاویر ملی۔ اس کے علاوہ پولیس ملزم کی خفیہ ڈائری تلاش کرنے میں بھی کامیاب رہی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس کا ماننا ہے کہ ملزم نے اپنی 30 سالہ کیریئر کے دوران ممکنہ طور پر 100 سے زائد خواتین کی لاشوں کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ملزم نے 9 سال کی سب سے کم عمر لڑکی کی لاش اور 100 سال کی سب سے ضعیف خاتون کی لاش کو بھی اپنے گنانے فعل کا نشانہ بنایا۔ حکومت کے اعلان کردہ قرض پروگرام صاف کے لیے آج بینکوں کا انتخاب کر لیا گیا جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز SMEs کو
بغیر ضمانت کے قرضوں کی اجرا کر سکیں گے۔ جی ہاں، وفاقی حکومت کے تعاون سے اسٹیٹ بینک نے چھوٹے اور درمیانے درجے کاروبار کے لیے ضمانت کے بغیر بینک قرض کا اسکیم کا اگست میں اعلان کیا تھا، جس کے لیے 20 بینکوں کی جانب سے دلچسپی ظاہر کی گئی تھی، جن میں 4 مختلف درجات میں 8 بینکوں کو اسکیم کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ صاحب کے تحت اسٹیٹ بینک 1% سالانہ پر بینک کو ری فنانسنگ فراہم کرے گا، جو زیادہ سے زیادہ 9% سالانہ تک کی شرح سے ایس ایم ایس کو قرض دیں گے۔ اسٹیٹ بینک سے جاری تفصیلات کے مطابق کامیاب قرار دیے جانے والے بینکوں میں حبیب بینک لمیٹڈ، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، الائٹ بینک لمیٹڈ، میزان بینک لمیٹڈ، بینک الفلاح لمیٹڈ، بینک آف پنجاب، جیس بینک لمیٹڈ اور بینک آف خیبر شامل ہیں۔ ان بینکوں کو موجودہ معیار کے مطابق نیلامی کے شفاف عمل کی بنیاد پر منتخب کیا گیا ہے۔ جی ہاں، مرکزی بینک کے مطابق ایس ایم ایس کے لیے غیر رسمی ذرائع سے فنانسنگ کی عمومی لاگت جو سالانہ 25% سے 50% تک کی جا سکتی ہے۔ موازنہ نہ کریں تو صاف کے تحت آخری صارف کا ریٹ ایس ایم ایس کے لیے پرکشش ہوگا۔ بینکوں کو دستیاب مارجن سے انہیں انسانی وسائل، ٹیکنالوجی اور طریقہ ہائے کار میں فوری سرمایہ کاری میں مدد فراہم ہوگی۔ بینکوں کو یہ سہولت اسکیم کے ابتدائی 3 سالوں کے لیے فراہم کی گئی ہے، جس کے بعد توقع یہ ہے کہ یہ اپنے طور پر چلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ صاحب کے تحت حکومت پاکستان 60% تک رسک کوریج فراہم کر رہی ہے۔ صاحب کے تحت ایس ایم ایس اپنے طویل مدتی سرمایہ جاتی اخراجات اور مختصر مدتی ورکنگ کیپٹل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے تک کی ضمانت سے پاک فنانسنگ حاصل کر سکیں گی۔ پاکستان میں متعدد عوامل کے باعث جن میں ربن یا ضمانت کا فقدان اور ٹریک ریکارڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہائی رسک کا تصور شامل ہے۔ ایس ایم ایس کے لیے فنانس تک رسائی کم ہے۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے ایسی آسان فنانس، جسے عموماً صاف کہا جاتا ہے کے نام سے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ضمانت کے بغیر فنانس اسٹیٹ بینک کے مطابق صاف کو متعلقہ فریقوں کے ساتھ بھرپور مشاورت کے بعد تیار کیا گیا ہے۔ گورنر رضا باکر نے صاف کی شریعت سے اہم ورژن کی دستیابی اور اسکیم کے لیے جلد آغاز پر زور دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق فی الوقت یہ بینک اسکیم کے کامیاب نفاذ کے لیے اپنے اجرا کے منصوبوں کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ توقع یہ بھی ہے کہ منتخب بینک اپنے صاف پروگرام کا باقاعدہ مارکیٹنگ مہمات کے ساتھ جلد آغاز کر دیں گے، تاکہ ایس ایم ای قرض لینے والے افراد ان 8 بینکوں میں سے کسی کو بلا ضمانت قرضوں کی درخواست دے سکیں گے۔ بات کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک 8.14 روپے کا اضافہ۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے عوام کے لیے تاریخی ریلیف پیکج کے اعلان اور پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافے کے انتباہ کے ایک روز بعد ہی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اچانک 8 روپے تک کا اضافہ کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن رات 1:30 بجے فنانس ڈویژن کی جانب سے جاری کیا گیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت 8.3 روپے اضافے کے بعد 137 روپے 69 پیسوں سے بڑھ کر 145 روپے 82 پیسے ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 14 پیسے کا بھی اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ایچ ایس ڈی کی نئی قیمت 142 روپے 62 پیسے تک جا پہنچی۔ اس کے علاوہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 27 پیسے، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 5 روپے 72 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد اب مٹی کے تیل کی اضافی قیمت 116 روپے 53 پیسے، جبکہ ایل ڈی او کی قیمت 114 روپے 7 پیسے ہوگی۔ واضح ہے کہ حکومت نے معمول کے مطابق 15 روز بعد 1 نومبر کو پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرنے سے سختی سے انکار کیا تھا۔ اس ضمن میں دفتر وزیراعظم سے جاری بیان میں بھی کہا گیا تھا
کہ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں عوام کے مفاد انہیں ریلیف فراہم کرنے کے لیے برقرار رکھنے کا ایک فیصلہ کیا ہے. تاہم میں 4 روز بعد ہی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب رات گئے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے حکومت نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا. اس سے ایک روز قبل ہی وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فلاحی پروگرام کا آغاز کیا تھا، جس کے تحت 2 کروڑ خاندانوں کو 1 ارب 20 ارب روپے کا ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا. تاہم ساتھ ہی انہوں نے عوام کو خبردار کیا کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں 100% تک بڑھ گئی ہیں، جس کے باعث حکومت کو پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ملکی خسارہ مزید بڑھ جائے گا. فنانس ڈویژن سے جاری ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ 1 نومبر کو وزیر اعظم نے اوگرار فنانس ڈویژن کی تجاویزات سے اتفاق نہیں کیا تھا. 16 اکتوبر کے نرخ برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی. نوٹیفیکیشن میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ 16 اکتوبر کی قیمتوں کے حوالے سے کچھ بنیادی خدشات مثلا لاگت کی مختصر وصولی کی وجہ سے نقدی کے بہاؤ کے بھی مسائل تھے. ساتھ ہی دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی گزشتہ قیمتوں میں پہلے ہی صارفین کو نمایاں ریلیف فراہم کیا گیا تھا. اور خبروں میں فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں، اپڈیٹس، انٹرویوز، سروے رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ. چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور چھوٹا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اور اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. سب سے پہلے پاکستان.